اب اس سے بڑی کیا غداری ہے. کہتا ہے یہ جو اذان ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے, اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور کافر کو ہوتی ہے, مسلمان کو نہیں ہو سکتی. اگر اس نے پچھلے ہفتے یہ یک نہیں ماری تو مجھے بتائیں. تو جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ حضرت عمر بن خطاب کی شان کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ جو جذباتی ہو جاتے تھے نا, تلوار اٹھا لیتے تھے, کہتا ہے یہ پہلے بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے جذباتی تھے, تو کئی بندے ہوتے ہیں جو نبی پاک کی صحبت میں سے ابھی بن کے بھی نہیں بدلے. آپ بتائیں اتنا بڑا یہ بلنڈر کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ گستاخ بندہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے اصل کرنا کیا ہے. اب ایک اور چٹکی اس نے کاٹی, وہ کہتا ہے جی اس نے تو حضرت عمر کے بارے میں بکواس کیا کہ جی وہ بڑے جذباتی تھے اسلام لانے سے پہلے بھی. یہ میں ان کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ سخت طبیعت کے تھے, اور یہ ان کی سختی اسلام لانے کے بعد بھی نہیں گئی, لیکن بعد میں ان کی سختی کافروں کے لیے تھی یا ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرتے تھے. یہ میں نے اس بات کے جواب میں کہا تھا, جو لوگ کہتے ہیں جی صاحب بہت سخت ہے, تو میں نے کہا تھا میں حضرت عمر سے زیادہ سخت نہیں ہوں. حضرت عمر تو سیدھی تلوار نکالتے تھے, میں صرف اپنی زبان سے بات کرتا ہوں. مجھے بتائیں حضرت عمر کے سامنے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ آتا تو کیا ہوتا؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیزیں کاٹتے ہیں. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک بدری کو منافق کہہ دیا تھا, اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے کسی کو کافر یا منافق کہا تو وہ خود ہو جائے گا اگر وہ سامنے والا نہ ہوا. تو کیا اب ہم حضرت عمر کو منافق کہتے ہیں آدھی بات پکڑ کے؟ میرے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹتے ہیں نا جی صاحب کہتے ہیں جی ماں دے شاہی کوئی نہیں. میں نے کہا تھا کہ ماں باپ اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو کوئی شے نہیں. کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کو شعر میں اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا نا. ویسے تو ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. ایک کیڑی آیت حدیث ہے دسو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو؟ کہتے نہیں, اس کا جو مفہوم ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ اس کے حق میں فیصلے کرے گا نبی کی اتباع کی برکت سے. یہ بات ہے نا, لیکن یہ تو نہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. بھائی انہوں نے اس بات کو پریزنٹ کیا ہے, میں نے بھی اس چیز کو پریزنٹ کیا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو نماز پڑھنے سے, داڑھی رکھنے سے, پردہ کرنے سے روکتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ میں مؤمن ہی اس وقت ہوں گا جب کہ میں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ کو عزیز رکھوں گا. یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اما ابا تھے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پر. خود تو بابوں کے شعر اور پتہ نہیں کیا کہ بڑی معرفت کی گل کی تھی, جڈا بڑا کوڑ مارے ہوتے ہیں معرفت کہہ کے انہوں بیان کرتے ہیں. اور ہم قرآن و سنت کے مطابق بات کریں تو کاٹ لیتے ہیں. بھائی حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق جو کہا بالکل صحیح کہا, جو انہوں نے شواہد دیکھے, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی, آپ کا راز لیک کر دیا تھا, نبی کے ساتھ غداری کر دی تھی, اور کافروں کو بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں, اور اس کے بدلے میں تم نے میرے خاندان کو اور میرے مال کو پروٹیکشن دینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا, قرآن میں سورہ الممتحنہ کی آیات نازل ہوئی کہ مومن ہو کے ایسا کام کرتے ہو کہ تم نے دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ گانٹ رکھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں, دشمن ہے. ابن ابی بلتا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, مولا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا, انہوں نے جا کے وہ خط برآمد کیا ایک عورت سے, اس نے جوڑے میں چھپایا ہوا تھا. وہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, تلوار پہ ہاتھ رکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر چھوڑ دو, اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے. یعنی یہ بدری صحابی ہے, منافق نہیں ہے, دنیا سے مغلوب ہو کے اس نے سب کچھ کیا. اسی حدیث کو امام بخاری نے باب کی ہیڈنگ میں لکھ کے اپنا فہم اوپر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدری کو بھی منافق کہتا ہے, کسی صحابی کو بھی کافر کہہ دیتا ہے, تو وہ کافر نہیں ہوگا, ورنہ تو حضرت عمر کافر ہو جاتے نا. نبی اسلام نے حضرت عمر سے بھی توبہ نہیں کروائی, ایک کوہر تیرے اوپر لوٹ گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے ظاہر کے اوپر صحیح فتویٰ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر ہی ہوگا. لیکن امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا کہ چونکہ وحی کی تائید عام بندے کو حاصل نہیں, اگر وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے, اس کے اوپر دیوبندیوں نے میرے اوپر دیوبند سے فتویٰ نکالا, یہ کہتا ہے کسی صحابی کو کوئی کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا.
बुखारी में लिखा हुआ है, और तो बुखारी भी मैं पढ़ानी है। ये एक प्योरली शरई मसला था जो मैंने बयान किया। अब हजरत उमर का क्लिप कोई काटे और कहे कि उन्होंने बदरी को मुनाफिक कहा इसलिए उन पे कुफर लौट गया, तो हम बताएंगे ये इस तरह हुआ था। एंड पे जाके आपको फिर बात समझ आएगी कि बात तो सही है, उन्होंने अपनी जगह ठीक फैसला किया था, लेकिन चूंकि वही के जरिए बताया गया कि ये मुनाफिक नहीं हुआ, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में मगलूब हुआ, इसकी वजह से ये अमल कर बैठा, लिहाजा इससे सिर्फ नजर करें। फिर साथ ही इसने एक चुटकी काटी और कहता है कि जी ये कहता है जी अजान से मुसलमानों को तकलीफ होती है, तो ये तो इस्लाम का गद्दार है। भाई मैंने सिर्फ ये जुमला बोला है, मुझसे पूरी डिस्कशन हो रही थी अजान के हवाले से, उसमें मैंने डिस्कशन करते हुए कहा कि मस्जिद में 5 नमाजी भी नहीं होते और पूरे इन्होंने स्पीकर बाहर लोगों के घरों के ऊपर फिट करके 10-10, 15-15 स्पीकर लगाए होते हैं, अंदर कोई मरीज भी होता है और लोगों को ये अजियत पहुंचाते हैं। इस तरह की अजान से बेहतर है कि मस्जिद के अंदर ही अजान हो। रायविंड में भी कोई स्पीकर नहीं है, मस्जिद के अंदर अजान होती है बगैर स्पीकर के, और अगर स्पीकर पे अजान करनी भी है तो इतनी ऊंची आवाज ना हो कि किसी को तकलीफ हो। इसको कह रहा है जी इसने अजान की आवाज से इसको चिढ़ा है। और तेरे बाबा जानी ने भी यही बात की हुई है कि अगर महफिल नात कोई ऊंची आवाज में करता है जिससे मरीजों को तकलीफ होती है तो ये महफिल नात या मिलाद की महफिल गुनाह का सबब बनेगी, जहन्नम में जाने का सबब बनेगी। तो अब मैं ये कहूं कि बापा जानी ने कह दिया कि मिलाद करवाने वाला जहन्नमी है, लो साहब कॉन्टेक्स्ट में पूरा जुमला है ना भाई, बात स्टार्ट होती है। आप देखें मेरे अलावा किसी के आपको कटे हुए क्लिप नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है ये हमारे स्टूडेंट्स की तरबियत है कि ये लाखों में होने के बावजूद भी वो काम नहीं करते जो लाखों बाबों के मानने वाले गलीज काम करते हैं, यानी मेरे आधे क्लिप काटते हैं, वरना हम भी तो ये हरकत कर सकते थे ना। ये है जनाब जिंदा फैज, तो मरे होना फैज भी खत्म हो गया था, जिंदा भी खत्म हो गया अद्धे क्लिप काट के। जब किसी के पास दलाइल खत्म हो जाए तो इस तरह छोटे छोटे क्लिप काट के ना कि फलां ने ये कह दिया, गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं। तो मैंने तो आपको बताया कि मुझे आपने बाकियों की तरह नहीं समझना कि मैं पीछे हट जाऊंगा, ना मेरी लाइफ तो आप लोगों ने की है वनरेबल, मैं नहीं तो को बाबा छटना, सीधी जी गल है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं।